اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال یوٹیوب چینل میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بڑی خوبصورت تعلیم ہے مرشد پاک کی کتاب روشناس، اور صفحہ نمبر ہے 24۔ اس میں آپ فرماتے ہیں امت کی پہچان۔ امت کی پہچان کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جو اس دنیا میں رائج ہے، اور جو اس دنیا میں رائج ہے وہ عالم بالا میں وہ طریقہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو طریقہ اور ہے اس دنیا میں امت کی پہچان کا، اب اس میں 4 طریقے بتائے۔ پہلا طریقہ نام سے ہے، یعنی مختلف مذہب میں نام مختلف ہیں، نام سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے اس کا دھرم کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، نام سے پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف مذہب میں نام مختلف ہیں لوگوں کے۔ دوسرا عمل سے، جب انسان اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے تو پھر اس مذہب کے عمل سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مذہب کون سا ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ اور شکل سے، شکل و صورت کیسی ہے، شکل و صورت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مذہب کون سا ہے۔ کسی کی داڑھی ہے، کسی کی فرنچ داڑھی ہے، کسی کی باشرہ داڑھی ہے، کسی کی بغیر داڑھی کی ہے، شکل سے بھی پتہ چل جاتا ہے اس کا مذہب کون سا ہے، پہچان ہو جاتی ہے۔ اور ایک چوتھا طریقہ کیا ہے، کلمہ طیبہ، یعنی جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی امت، جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت۔ یہ طریقہ یہاں رائج ہے جسموں کی دنیا میں۔ عالم بالا میں جب روح جاتی ہے، جسم نہیں جاتا، جسم مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ جب روح اوپر جاتی ہے تو اوپر جاتے ہی یہ تمام چیزوں سے اس کی پہچان نہیں ہونی کس امت میں ہے، کس امت میں شامل ہے۔ یہ 4 چیزیں دنیا کے لیے تھیں، دنیا کی پہچان کے لیے تھی، لوگوں کی پہچان کے لیے تھی، لیکن اوپر جا کے اس کی پہچان اس سے نہیں ہوتی۔ اوپر عالم بالا میں، عالم ملکوت میں، جہاں 7 جنت 7 جہنم میں، برزخ میں، اس کی پہچان نور سے ہوتی ہے۔ جس کے سینے میں یا رحمان کا نور ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی امت، جس کی روح یا رحمان کے نور سے چمک رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت، جس کی روح یا قدوس کے نور سے چمک رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، جس کی روح رب کے ذاتی نام اللہ اس سے چمک رہی ہے، حضور پاک کی امت۔ وہاں پر جو پہچان ہونی ہے وہ نور سے ہونی ہے۔ وہاں پر پہچان امت کی جسم سے نہیں ہونی، کیونکہ جسم تو ہوگا ہی نہیں، جسم تو یہاں ہے، وہاں حساب روح سے ہونا ہے۔ اور اگر روح منور نہیں ہے، کس امت میں شامل ہے؟ جو کسی امت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تمام اعمال جتنے بھی ہیں، ذکر، اذکار، عمل، یہ تمام چیزیں روح کو نور پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جائیں تو اپنی روح تک یا رحمان کا نور پہنچانا ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے یا قدوس کا روح تک نور پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونا چاہیں تو اپنی روح کے اندر اس میں ذات اللہ، اس میں ذات لفظ اللہ، جس کے اندر اللہ کا نور ہے، ذاتی نور ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے لیے آپ کا دل اور آپ کی روح رب کے ذاتی نام سے منور ہونا ضروری ہے۔ روح براہ راست منور نہیں ہوتی، قلب کے ذریعے سے نور روح تک پہنچتا ہے۔ قلب کو منور کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی دل کی دھڑکن محسوس کریں، اور دل کے اوپر لفظ تصور کریں اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے دل کی دھڑکن محسوس کریں، اور پڑھتے رہیں اللہ اللہ اللہ، دل کی دھڑکن میں اللہ اللہ۔ یہ نور پیدا کرے گا، یہ ذکر نور پیدا کرے گا، اور یہ ذکر
آپ کے خون میں، خون سے نسوں میں، نسوں سے آپ کی روح تک پہنچ جائے گا. آپ کی روح بھی رب تعالیٰ کے ذاتی نور اللہ سے منور اور روشن ہو جائے گی. پھر جب مریں گے روح اوپر، جسم قبر میں، روح جب اوپر جائے گی وہ اس میں ذات اللہ کا نور ہی دے کے پہچان لیے جائیں گے یہ حضور پاک کی امت ہے. اور آج کے دور میں جس کی روح نور سے منور نہیں ہے وہ امتی تو ہوتا نہیں، وہ فرقہ وارث میں بڑھ جاتا ہے. امت میں شامل ہونے کے لیے، پیار محبت اپنانے کے لیے اس میں ذات اللہ کا اپنانا ضروری ہے. اپنے گھروں میں رہیں، اپنے علاقوں میں، اپنے خطوں میں رب کا ذاتی نام اللہ، اس کا ورد کریں تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو سکیں. آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ